اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الہمزہ مکیہ، سورۃ ہمزہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ وہی ہے 9 آیات اور اس کی 9 آیات ہیں، 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل ہلاکت ہے، لکل ہر کے لیے، ٹھیک ہے، لی کے لیے، کل ہر یعنی ہر ایک کے لیے، کون؟ ہمزتن غیبت کرنے والا، لمزتن اور عیب نکالنے والا یا طعنہ دینے والا۔ ہمزہ اور لمزہ کے معنی اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ ہمز کے معنی ہوتے ہیں غیبت کرنا، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے عیب نکالنا، اور لمزہ جب آپ کسی کے سامنے اس کو طعنہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آمنے سامنے جس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ لمزہ اس کو کہتے ہوتے ہیں، اور ہمزہ جو پیٹھ پیچھے عیب آپ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے، اور آپ مختلف یعنی ترجمے پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت سارے ترجمے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو نارملی فرق بس اتنا آپ سمجھ لیں گے۔ ہمزہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، عیب نکالنا، اور لمزہ آمنے سامنے طعنہ دینا۔ الذی وہ جس نے، یعنی وہ شخص جس نے جمع کیا مالن مال کو، وعددہ اور گن گن کر رکھا، کہ وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے، اس پر فخر کی وجہ سے بار بار اس کو گنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وعددہ اس کی گنتی کرتا ہے۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ یہ کہ اس کا مال اس کے ساتھ اخلدہ ہمیشہ رہے گا، یہ کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لینبذن کہ وہ ضرور داخل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ آگ میں، یعنی خطمہ میں، خطمہ یعنی روندنے والی میں۔ وما ادراک اور آپ کو کیا پتا ہے کہ مل حطمہ کہ روندنے والی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نار اللہ الموقدہ ایک آگ ہے، نار اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ ہے، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، سلگائی ہوئی، جلائی ہوئی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھڑکائی گئی آگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آگ ہے حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ یہ روندنے والی آگ، مطلب توڑ پھوڑ کرنے والی آگ، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا التی وہ جو کہ تطلع جھانک لیتی ہے، علی الافئدہ دل کو، کہ یعنی وہ جو کہ تطلع پہنچ جائے گی، جا پہنچے گی، علی الافئدہ دلوں تک، کہ وہ جو آگ ہے جہنم کی وہ دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ کہ بے شک وہ ان پر مؤصدہ بند کر دی جائے گی، یعنی جو جہنم کی آگ ہے وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ ستونوں میں، ممددہ لمبے لمبے، اور لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی یہ لوگ گھرے ہوئے ہوں گے، جیسے کسی کو آگ کے صندوق وغیرہ میں بند کر دیا جائے اور وہ گھرا ہوا ہو۔ اب سب سے پہلے بتا دی ہے کہ بھائی 3 سخت جو گناہ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اس عذاب کی شدت کو بیان کیا۔ وہ 3 کون سے گناہ ہیں؟ ایک ہے ہمزہ، دوسرا ہے لمزہ، تیسرا ہے جمع مالا معددہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا معنی اکثر علماء کیا لیتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے، میں نے بتا دیا ہے، اور غیبت کی جو وعیدیں ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بھی ہیں، اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہے، برائی بیان کرنے والا ہے، چاہے وہ اس یہ جو غیبت ہوتی ہے، آپ کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ جب اس بندے کو معلوم ہو تو اس کو برا محسوس ہو، اور وہ بات آپ ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی اس کے اندر چیز موجود ہو، ٹھیک ہے، تو وہ چیز غیبت کہلاتی ہے۔ اگر ایک بندے کے اندر وہ بات موجود بھی نہیں ہے اور پھر بعد میں آپ چرچا کر رہے ہیں اس کا، تو وہ بہتان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر موجود ہوتی ہے تو وہ غیبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس کو بعد میں برا بھی لگے۔
اور جس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی اس گناہ کے اشتغال میں کوئی رکاوٹ وغیرہ سامنے نہیں ہوتی ہے، جو اس میں مشغول ہو تو وہ بڑھتا چڑھتا ہی چلا جاتا ہے آگے، بس اور مزید غیبت کرتا ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہ بڑے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور اگر آپ آمنے سامنے کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ظاہر سی بات ہے بندہ موجود ہوتا ہے، اپنی مدافعت اپنا دفاع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کے پیچھے اس کے عیوب وغیرہ کا بیان کرنا، تذکرہ کرنا بڑا ظلم اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں کہ بھائی مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے، اور کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ اور پھر ایک حیثیت سے جو لمز لفظ ہے، ٹھیک ہے، لمز لکھا ہوا ہے، تو وہ زیادہ شدید ہے، کیوں؟ کسی کی روبرو، کسی کے آمنے سامنے اس کا برا کہنا اس کی زیادہ توہین اور تذلیل ہوتی ہے، اور اس کی عذاب بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے اس کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اس عذاب کی شدت کو بھی بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں، دراڑ ڈلواتے ہیں، اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ہمارے اندر بالکل عام موجود ہے، آ گئی ہے کہ چغل خوری بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں اس کے ساتھ اتنا کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا تیسری خصلت جس پر عذاب شدید کی وعید آئی ہے اس صورت کے اندر، وہ ہے مال کی محبت، مال کی حرص، ٹھیک ہے۔ اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے تعبیر کیا ہے کہ حرص اور محبت مال کی وجہ سے وہ اس کو بار بار گنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ جو مطلقاً مال ہوتا ہے جمع کرنا وہ گناہ اور حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مال مراد ہے جو آپ نے حقوق واجبہ جس کے اندر ادا نہ کیے ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ واجب تھی، آپ نے ادا نہیں کی ہے، تو وہ مال آپ کے لیے کیا ہوگا؟ یہ جمع مال معددہ والی صفت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یا اس بندے کے پاس مال وغیرہ ہے وہ فخر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی محبت کے اندر، مال کی محبت کے اندر دین وغیرہ کی جو بھی ضروریات وغیرہ ہیں اس کے اندر وہ غفلت کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تطلع علی الافئدہ، یعنی یہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ تو جیسی بات ہے، ہر آگ کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی جو چیز اس میں پڑے اس کے سارے اجزاء کو جلا ہی دیتی ہے۔ تو انسان اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے سارے اعضاء کے ساتھ دل بھی جل بھن جائے گا۔ یہاں جہنم کی آگ کی ایک خصوصیت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ بھائی دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے، اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی جو آگ ہے اس میں موت تو آئے گی نہیں، یعنی جہنم کے اندر تو موت نے آنا ہی نہیں ہے، تو دل تک آگ کا پہنچنا زندگی کی حالت میں ہے، بحالت حیات ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل کے جلنے کی جو اذیت ہے اپنی زندگی میں انسان پھر محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کے اندر روح ہی نکال دی جائے، حیات ہی باقی نہ رہے، زندگی ہی باقی نہ رہے، تو پھر اس کو کیا محسوس ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ محسوس کروانا چاہیں تو، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی تھوڑ نہیں ہے، کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔